السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا دوسرا عشرہ یہ چل رہا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پہلا عشرہ جو کہا جاتا ہے وہ رمضان کے شروع کے 10 دنوں کو کہا جاتا ہے، اور دوسرا عشرہ جو کہا جاتا ہے وہ رمضان کے بیچ کے 10 دنوں کو کہا جاتا ہے، اور تیسرا عشرہ جو کہا جاتا ہے وہ رمضان کے آخری 10 دنوں کو کہا جاتا ہے۔ تو فی الحال جو چل رہا ہے وہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اور دوسرے عشرے کے بھی میرے خیال میں آج 16واں روزہ ہے، غالباً 16واں روزہ ہے۔ تو رمضان آدھا گزر چکا ہے اور آدھا رمضان اب باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود بندے کو آخرت میں عطا کروں گا۔ دیکھیے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا اجر لکھ دیا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا اجر اتنا اتنا ہمیں مل جاتا ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا اجر ہمیں مل جاتا ہے، جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو صدقے کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے، لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طے نہیں کیا، بلکہ فرمایا آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود دے گا۔ تو روزہ یہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے، بڑی زبردست عبادت ہے۔ روزہ کسی بھی صورت میں ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، اور روزے کے جہاں آخرت کے بہت سارے فائدے ہیں وہیں روزے کے دنیا کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ کے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، وہ آج کے ٹائم میں روزہ رکھتے ہیں، اور وہ روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے، ایک امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اس نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کینسر کے جو مریض ہیں وہ آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد امریکہ میں اور یوروپ کنٹریز میں کینسر کے سب سے زیادہ مریض پائے جاتے ہیں، اور اس نے لکھا کہ سب سے کم مریض کینسر کے جو پائے جاتے ہیں وہ گلف کنٹریز میں پائے جاتے ہیں، یعنی مسلم کنٹریز میں۔ گلف کنٹریز کہا جاتا ہے مسلم کنٹریز کو، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس نے یہ لکھی کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی سے جتنے بھی زہریلے سیلز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اینٹی باڈیز جو ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری باڈی کو بڑی بڑی بیماریوں سے بچنے کی طاقت ملتی ہے، اور ہماری باڈی بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاتی ہے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں اسی لیے ان کو بڑی بڑی بیماریاں نہ کے برابر ہوتی ہیں، اور یہ جو امریکہ اور آسٹریلیا اور جتنی بھی یوروپ کنٹریز ہیں وہاں بڑی بڑی بیماریاں بہت ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ یہ اس امریکہ ڈاکٹر نے لکھا اپنے آرٹیکل میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزہ رکھنے سے کمزوری نہیں آتی، بلکہ روزہ رکھنے سے جسم کی صفائی ہوتی ہے، اور روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو زہریلا مادہ ہوتا ہے ہماری باڈی کا وہ ختم ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی سامان ہم خریدتے ہیں، سروس ہوتی ہے، اگر اس کی ٹائم پہ ہم سروس نہ کرائیں تو وہ چیز اچھے سے ورک نہیں کرتی۔ اسی طرح سے ہماری باڈی کی سروس ہے یہ روزہ، اور روزہ رکھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، روحانیت نصیب ہوتی ہے، تو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اچھا، 5 دن کے بعد دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا، اور دوسرے عشرے میں اعتکاف یہ بڑی زبردست عبادت ہے۔ خواتین کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے، جس طرح سے مردوں کے لیے اعتکاف کرنا سنت ہے اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت ہے۔ خواتین کا جو اعتکاف ہوگا، اگر کوئی ایسی مسجد ہے جہاں خواتین کے نماز پڑھنے کا، خواتین کے اعتکاف کرنے کا، خواتین کا الگ انتظام رکھا گیا ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسی مسجد ہے جہاں خواتین کا انتظام الگ ہے، تو پھر اس مسجد میں خواتین اعتکاف کر سکتی ہیں۔ لیکن ہمارے انڈیا میں ایسی مسجدیں نہ کے برابر ہیں، یا ہیں بھی تو کوئی انتظام ایسا نہیں ہوتا کہ خواتین وہاں جا کے نماز پڑھ سکیں۔ پھر ماحول بھی بڑا خراب ہو گیا ہے، ہر جگہ جو ہے خواتین کا اکیلا اٹھنا بیٹھنا نکلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ خواتین اپنے گھر پہ اعتکاف کریں۔
اعتکاف سنت ہے. اعتکاف کا مسئلہ آج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اعتکاف جو ہے یہ سنت ہے. رمضان کے آخری 10 روزوں میں اعتکاف کرنا یہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اعتکاف فرمایا رمضان کے روزے فرض ہو جانے کے بعد. کبھی حضور نے اعتکاف نہیں چھوڑا. تو اعتکاف کرنا مسنون ہے، اور رمضان کے اخیر عشرے میں 10 دن کا اعتکاف یہ مسنون ہے. اعتکاف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نفلی اعتکاف، ایک مسنون اعتکاف. نفلی اعتکاف جو ہوتا ہے، جیسے کہ نماز کے اندر ایک سنت نماز ہوتی ہے، ایک نفل نماز ہوتی ہے. ہم لوگ سنت نماز کو سنت سمجھ کر پڑھتے ہیں اور نفل نماز کو نفل سمجھ کر پڑھتے ہیں. نفل میں اور سنت میں سنت کا جو لیول ہے وہ بڑا ہوا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے اعتکاف کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نفل اعتکاف اور ایک مسنون اعتکاف. مسنون اعتکاف کون سا ہوتا ہے؟ مسنون اعتکاف یہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے نا، رمضان کے جو آخری 10 رمضان ہوں گے، اس میں جو اعتکاف ہوگا یہ مسنون اعتکاف کہلاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں کبھی بھی اس اعتکاف کو نہیں چھوڑا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مرتبہ اعتکاف چھوٹ گیا تھا ایک سفر کی وجہ سے، تو آپ نے اگلے مہینے میں اس اعتکاف کی قضا فرمائی. اور جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنے والا سوتے جاگتے بیٹھتے اٹھتے ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے. اور جو اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے اس کو لیلۃ القدر یقینی طور پہ حاصل ہو جاتی ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت آپ لوگوں کو پتہ ہے نا. اللہ نے ایک رات ایسی بنائی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے. یعنی اگر کوئی آدمی 1000 مہینے لگاتار بغیر کھائے پیے بغیر سوئے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا رہے، کتنی 1000 مہینے، اور ایک شخص لیلۃ القدر میں عبادت کر لے، تو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والا یہ اس آدمی سے بہت بہتر ہے، ثواب میں بڑا ہوا ہے جس نے 1000 مہینے عبادت کی ہے. تو لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے. اور 1000 کو اگر آپ سالوں میں ڈیوائڈ کر دو کہ سال کتنے بنتے ہیں 1000 مہینے کے، تو میرے خیال میں 82 یا 84 سال بنتے ہیں. تو لیلۃ القدر کی ایک رات میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے وہ 82 سال ملتا ہے. کتنا؟ 82 سال. اسی لیے لیلۃ القدر میں ہمیں خوب عبادت کرنا چاہیے. اور لیلۃ القدر کی 5 راتیں ہوتی ہیں. 20واں روزہ جب شروع ہوگا تو 20ویں روزے کا جب ہم افطار کریں گے تو 20ویں روزے کا افطار کرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 21ویں رات کہلائے گی. ٹھیک ہے، 21ویں شب. نمبر 2 23ویں شب. نمبر 3 25ویں شب. نمبر 4 27ویں شب. نمبر 5 29ویں شب. تو 20واں روزے کا افطار کرنے کے بعد جو شب آئے گی وہ 21ویں کہلائے گی. 22ویں روزے کا افطار کرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 23ویں شب کہلائے گی. 24ویں روزے کا افطار کرنے کے بعد جو شب آئے گی وہ 25ویں شب کہلائے گی. اور 26ویں روزے کا افطار کرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 27ویں شب کہلائے گی. اور 28ویں روزے کا افطار کرنے کے بعد جو شب آئے گی وہ 29ویں شب کہلائے گی. تو یہ 5 راتیں ہیں جو لیلۃ القدر کی ہوتی ہیں. ان 5 راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے، اسی لیے ان 5 راتوں میں ہمیں خوب عبادت کرنا چاہیے. دوسری بات، کون کون سی عبادت ہم کر سکتے ہیں؟ تو جو بھی عبادت کے کام ہیں وہ ہم ان راتوں میں کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، نماز پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں، تسبیح پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں. یعنی جتنے بھی دین کے کام ہیں وہ سارے کام آپ لیلۃ القدر کی رات میں کر سکتی ہیں. اب خواتین اعتکاف کیسے کریں؟ تو دیکھیے، خواتین کے اعتکاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا جو گھر ہے اس گھر میں آپ کوئی بھی ایک جگہ اعتکاف کے لیے سیٹ کر لو جہاں بھی آپ کو اعتکاف کرنے میں زیادہ آسانی ہے. ٹھیک ہے، مان لیجیے آپ کے گھر میں 4 روم ہیں یا آپ کے گھر میں 5 روم ہیں، آپ کے گھر میں 2 روم ہیں،
تو جس جگہ بھی آپ اعتکاف کرنا چاہتی ہو پورے گھر میں جو جگہ آپ کو اپنے لیے زیادہ آرام دائک لگ رہی ہے وہاں آپ اعتکاف کی نیت کر لو. ٹھیک ہے. مان لیجئے آپ کے گھر میں 2 روم ہیں, تو ان 2 روم میں سے ایک روم میں آپ اعتکاف کرنا چاہتی ہو, تو آپ اس روم کو سیٹ کر لو کہ اس روم کے اندر مجھے اعتکاف کرنا ہے. اب جب 20واں روزہ آئے گا تو 20ویں روزے کو عصر کی نماز کے بعد افطار کرنے سے پہلے پہلے, افطار کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ اس جگہ جا کے بیٹھ جاؤ جہاں آپ کو اعتکاف کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں بھی آپ کو اعتکاف کرنا, اور پھر اعتکاف کی نیت سے آپ اسی جگہ بیٹھو اور وہیں افطار کرو. کیونکہ 20واں روزہ جب ختم ہوتا ہے اور 20ویں روزے کا افطار کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے تو اعتکاف کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے, اور پھر چاند دکھنے تک اعتکاف کا ٹائم رہتا ہے. اب آپ اس روم میں اعتکاف میں بیٹھ گئی, اسی روم میں آپ افطار کرو, چاہو تو گھر والوں کو بھی اسی روم میں بلا لو کہ سب لوگ یہیں بیٹھ کے افطار کرو. اب جو آپ کے اعتکاف کرنے کی جگہ ہے, مان لیجیے جو روم آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے, اب آپ اس روم سے بغیر کسی ضرورت کے باہر نہ جائیں. واش روم جا سکتی ہو, وضو کرنے جا سکتی ہو, ٹھیک ہے, واش روم اور وضو کے لیے تو آپ جا سکتی ہو اس روم سے باہر, ادروائز آپ اس روم سے باہر جاؤ گی تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اب آپ کو 24 گھنٹے اسی روم کے اندر رہنا ہے. اگر کسی سے بات کرنی ہے, کچھ کرنا ہے, تو اسی روم کے اندر آپ بلاؤ امی کو, اس روم کے اندر کوئی بھی بیٹھ جائے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ کو اس روم سے باہر نہیں جانا. آپ کو اس روم سے باہر تبھی جانا ہے جب بہت زیادہ ضرورت ہو. مان لیجیے واش روم جانا ہے, یا آپ کو وضو وغیرہ کرنے جانا ہے, نہانے, ٹھنڈک حاصل کرنے کی غرض سے نہانے کے لیے آپ نہیں جا سکتے. اب آپ اسی جگہ بیٹھ کے اللہ کی خوب عبادت کرو, سو عبادت کرو, موبائل بھی یوز کر سکتی ہو, گھر والوں سے بات بھی کر سکتی ہو, کوئی پرابلم کی بات نہیں. لیکن اس روم سے آپ باہر نہیں جاؤ, وہاں بیٹھی رہو آپ. اب آپ کے اعتکاف کے دن شروع ہو گئے, 1 دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 5 دن, اس طرح سے جب 10 دن گزریں گے اور عید کا چاند نظر آ جائے گا, آپ کا اعتکاف کمپلیٹ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا, بہت ساری احادیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اور جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنے والے کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. اعتکاف کرنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے. اعتکاف کرنے کی بہت فضیلت ہے, بہت زیادہ فضیلت ہے, اسی لیے اعتکاف کرنا چاہیے. اچھا, کون سی خواتین اعتکاف کریں؟ تو کوئی بھی اعتکاف کر سکتا ہے. آپ اعتکاف کر سکتی ہیں. اگر آپ کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں ہیں تو پھر آپ اعتکاف نہ کرو. مان لیجیے آپ کو ہی افطاری بنانی پڑتی ہے, آپ کو ہی سحری بنانی پڑتی ہے, اور گھر کی ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہی ہیں, تو پھر آپ اعتکاف نہ کرو. لیکن اگر آپ کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں اتنی نہیں ہیں, بلکہ اور بھی لوگ گھر کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں, آپ کو انہوں نے اجازت دے دی کہ نہیں چلو آپ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ, کام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی دقت نہیں ہے, گھر میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں, اور آپ اگر اعتکاف میں بیٹھ جاؤ گی تو کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, اور آپ کے اوپر کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, سب نے کہہ دیا نہیں تم اعتکاف میں بیٹھ جاؤ, تو پھر آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے. تو یہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک جگہ پر اعتکاف کی نیت سے 20ویں رمضان کو افطار سے پہلے پہلے ہم بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر اسی جگہ 10 دن تک ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. صرف واش روم اور ٹوائلٹ اور وضو کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ ہم اسی جگہ رہیں گے, اس جگہ سے باہر نہیں جائیں گے. اس جگہ آپ موبائل بھی یوز کر لو, موبائل میں غلط چیزیں نہیں دیکھو, لیکن آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لو, بیٹھ جاؤ, سو جاؤ, لیٹ جاؤ, نو پرابلم. یہ ہوتا ہے اعتکاف کا مطلب. اب بات آتی ہے کہ اگر اعتکاف میں کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور پیریڈ آ جاتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. دیکھیے, اگر اعتکاف میں آپ بیٹھی ہوئی تھیں اور پیریڈ آ گیا تو آپ کا اعتکاف بریک ہو جائے گا, آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اچھا, بعض خواتین یہ بھی پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی 10 دن کا اعتکاف نہ کرے, 2 دن کا کر لے, 3 دن کا کر لے, تو میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا تھا کہ اعتکاف ایک تو ہوتا ہے سنت اور ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف. تو اگر آپ 2 دن کا اعتکاف کرتی ہو تو وہ نفل اعتکاف کہلائے گا. آپ 3 دن کا اعتکاف کر لو, 4 دن کا کر لو, وہ نفل اعتکاف کہلائے گا.
جو سنت اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہی ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو مسنون اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہی ہوگا. یعنی 20ویں رمضان کو افطار سے پہلے آپ کو اعتکاف میں بیٹھنا ہے اور عید کا چاند ہونے تک آپ کو اعتکاف میں بیٹھے رہنا ہے. یہ مسنون اعتکاف کہلاتا ہے. ورنہ جو نفلی اعتکاف ہے وہ تو آپ 1 گھنٹے کا بھی کر سکتی ہو, 5 گھنٹے کا بھی کر سکتی ہو, 1 دن کا بھی کر سکتی ہو, 2 دن کا بھی کر سکتی ہو, تو وہ کوئی دقت نہیں. لیکن جو سنت اعتکاف ہے, مسنون اعتکاف ہے, وہ 10 دن کا ہی ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر اعتکاف کی حالت میں کسی کو پیریڈ آ جائے تو اعتکاف بریک ہو جائے گا, پھر آپ کا اعتکاف نہیں ہو. اچھا, اعتکاف میں پیریڈ آنے پر خواتین مایوس ہوتی ہیں تو یاد رکھیے گا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. ہماری نیت یہ تھی کہ ہم اعتکاف کریں, لیکن پیریڈ آ گیا یا کوئی اور پرابلم لگ گئی تو اللہ نیت کے مطابق اجر دے دیتا ہے. آپ کی نیت اعتکاف کی تھی, اللہ نے آپ کو اعتکاف کا اجر دے دیا, بھلے سے وہ آپ کا اعتکاف پورا نہ ہو پائے. سمجھ رہی ہیں بات کو؟ کیونکہ اللہ دل کو دیکھتا ہے, دل کی نیت کو دیکھتا ہے, اور اللہ جو ہمیں اجر عطا فرماتا ہے وہ ہماری نیت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے تھے. اب وہ ہو پائے یا نہیں ہو پائے اس سے مطلب نہیں ہے. کوئی کام دین کا ہم کرنا چاہتے ہوں اور وہ کام نہیں ہو پائے, تو وہ کام ہو پائے یا نہ ہو پائے, ہم اس کام کو کرنا چاہتے تھے, اللہ ہماری چاہت کے مطابق ہمیں اجر عطا فرما دیتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے رمضان میں یا اعتکاف میں پیریڈ وغیرہ آ جائے تو اس میں آپ کی نیت یہ تھی کہ روزہ چھوٹ گئے, روزے چھوٹ گئے, افسوس ہے آپ کو, روزہ رکھنا تھا آپ کو, لیکن آپ افسوس مت کرو, ان روزوں کی آپ کو اب رمضان کے بعد قضا کرنی ہے. اللہ آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرما دے. تو رمضان میں جو ہماری بہنیں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں وہ اعتکاف کریں. اعتکاف کرنا اچھی بات ہے, اور اعتکاف کرنے کا جو طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں جو ناپاکی کے دن خواتین کو شروع ہو جاتے ہیں, تو اس سلسلے میں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت منع ہوتی ہے, اور نماز نہیں پڑھ سکتی آپ, اور اس کے علاوہ روزہ نہیں رکھ سکتی. ان 3 چیزوں کے علاوہ آپ جتنے بھی عبادت کے کام ہیں وہ ناپاکی کے دنوں میں کر سکتی ہیں. آپ دعا مانگ سکتی ہیں, آپ ذکر و اذکار کر سکتی ہیں, آپ درود شریف پڑھ سکتی ہیں, آپ تسبیح پڑھ سکتی ہیں, آپ قرآن مجید کو سن سکتی ہیں, آپ قرآن مجید کا ترجمہ سن سکتی ہیں, دینی کتابیں پڑھ سکتی ہیں, دینی بیانات سن سکتی ہیں, حدیثیں پڑھ سکتی ہیں, حدیثیں سن سکتی ہیں, مصلی بچھا کے تہجد کے وقت میں دعا مانگ سکتی ہیں, لیلۃ القدر میں عبادت کر سکتی ہیں. تو سارے کام کر سکتی ہیں سوائے 3 کے: روزہ, قرآن اور نماز. نمازوں کی قضا نہیں ہے, لیکن پیریڈ کی حالت میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی رمضان کے مہینے کے بعد قضا ہے. تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اللہ نے یہ منع کیوں کیا کہ پیریڈ کی حالت میں روزہ مت رکھو, نماز نہیں پڑھو؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ناپاکی کے دن شروع ہوتے ہیں تو خواتین کے اوپر ایک طرح سے پرابلم کے دن شروع ہو جاتے ہیں, تکلیف الگ ہوتی ہے, درد وغیرہ بھی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ذہنی ٹینشن بہت رہتی ہے, اور بعض خواتین کے تو بہت ہی زیادہ پرابلم ہوتی ہے. تو اللہ نے ان پرابلم کے دنوں میں, اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ناپاکی کے دن شروع ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. سائنٹیفک بہت سارے فائدے ہیں اس کے, آپ گوگل پہ سرچ کر سکتی ہیں. تو ویسے ہی آلریڈی جب یہ ناپاکی کے دن شروع ہوئے تو خواتین کو بہت ساری تکلیفیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ نے ان تکلیفوں کو آسان کرنے کے لیے کہا کہ چلو نماز معاف, چلو روزہ نہیں رکھو گی, قرآن نہیں پڑھو گی. اگر یہ کہا جاتا کہ روزہ رکھو تو آلریڈی اتنی پرابلمس پیریڈ ٹائم میں خواتین کو برداشت کرنے پڑتے ہیں, پھر ایک روزہ اور ہوتا تو پرابلم اور بڑھ جاتی, پھر نماز ہوتی تو پرابلم اور بڑھ جاتی. تو شریعت نے خواتین کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ نہیں, اب روزہ مت رکھو, نماز مت پڑھو, قرآن مت پڑھو. ہاں, یہ چھوٹ ہے تمہارے لیے کہ اگر یہ کام دین کے کر لو تو ٹھیک ہے, اور نہ کرو تو کوئی پوچھنے والا نہیں, سب معاف, سب معاف, تاکہ خواتین کو اور زیادہ برڈن ان کے سر پر نہ پڑے. تو اس سلسلے میں جو باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں وہ آپ لوگ یاد رکھیے گا. اعتکاف کا طریقہ ہو گیا, ناپاکی کے دنوں میں رمضان کے مہینے میں کیا کیا ہم عبادت کر سکتے ہیں, یہ چیز آپ کو پتہ چل گئی. اس کے علاوہ کچھ اور آپ کو پوچھنا ہو تو وہ آپ پوچھ سکتی ہیں. یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی.
السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ اگر جس سے بیڈ پہ کوئی لیٹا ہو تو کیا ہم اس پہ تلاوت نہیں کر سکتے؟ کوئی بیڈ پہ لیٹا ہو تو ہم تلاوت کر سکتے ہیں، بس قرآن مجید کا امی پیروں کے سامنا ہوتے نہ ہو رہا ہو، پیروں کے سامنا نہ ہو رہا ہو بس. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں نیا کپڑا پہننے سے خریدنے سے لکھا نہیں جاتا ہے. جی رمضان میں نیا کپڑا خریدنے سے پہننے سے لکھا نہیں جاتا ہے کوئی بھی چیز. نہیں، رمضان میں خریدو یا کبھی بھی خریدو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس پر شکر ادا کرو، فضول خرچی مت کرو، تو نو پرابلم. کہتے ہیں کہ مطلب رمضان میں خریدا تو وہ لکھا نہیں جاتا ہے، باقی سب لکھا جاتا ہے. اللہ ایسا کی تو ہے جتنی نہیں. بھی نعمتیں ہیں ان کا اگر ہم استعمال کر رہے ہیں اور اچھا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، باقی ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا. تانبے پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، جیسے ڈیگ ویگ تانبے تانبا پہ جو زکوٰۃ نہیں ہوتی. تانبے کا اگر بزنس کوئی کرتا ہے تو زکوٰۃ ہوگی. اچھا. رمضان میں سب سستی پھیلا رہے لگ رہا ہے. 3 3 6 3 9 اسٹوڈنٹ ہیں بس، 30 میں سے 9 ہے بس، 20 غائب. اور بھائی بس شکریہ آپ کے جو آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہمارے لیے. مجھے تو لگتا تھا کہ آپ کہاں پڑھائیں گے، کسی اور کو دے دیں گے، مطلب کسی اسٹاف. نہیں، رمضان بعد علماء انشاءاللہ کو. صحیح سے آپ لوگوں کی کلاس ہوگی. رمضان میں 1 ڈیڑھ مہینے میں ہو جائے گا آپ کو پورا کورس. یہ بیچ میں رمضان آ گئے جس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کی ناغہ ہو گئی اتنی ساری. رمضان بعد اچھے سے ہو جائے گا. شکریہ بھائی، آپ نے اتنا ہم لوگوں کے لیے ٹائم نکالا. باقی سوال تو ہم آپ کے جو ہے سنڈے کمنٹ باکس سے لے لیتے ہیں، اسی اچھا سے دیکھ کے ہمارے سارے سوال حل ہو جاتے ہیں. اچھا. یہ ساری چیزیں آپ لوگ یاد رکھیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی، اور یہ ساری چیزیں یاد رکھ کے کبھی بھی ضرورت پڑ جائے، کسی کو کچھ معلوم کرنا ہو تو آپ بتائیے. اور اعتکاف کوشش یہ کریں کہ گھر میں ایک آدھ خاتون تو اعتکاف میں ضرور بیٹھے. ایسا تو ہونا چاہیے نا کہ گھر میں ایک عمل کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہو. اب سارے لوگ اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن گھر کا ایک بندہ تو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، تاکہ اعتکاف کرنے والوں کی فضیلت ہمارے پورے گھر کو حاصل ہو جائے. جیسے ہم اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، پھر کچن میں کھانا بنا سکتے ہیں کیا؟ نہیں، میں نے بتایا نہیں ابھی کہ جس جگہ اعتکاف آپ کر رہی ہیں اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتی آپ سوائے واش روم کے اور وضو کرنے کے. اگر السلام علیکم مفتی وعلیکم صاحب. السلام. مفتی صاحب ایک میرے بھائی جان ہے نا، ان کے گھر میں تھوڑی دقت سی ہے، ان کے بارے میں بتائیے. کیا دقت ہے؟ کوئی نہیں، چوکی چھٹا رکھی ہے تو سارے پریشان ہے 20-22 سال سے. کیا کر رکھی ہے؟ کسی نے چوکی چھٹا رکھی ہے تو گھر میں پریشانی بہت ہے، ابھی ٹھیک نہیں ہو رہے کوئی بھی. اچھا. ہاں. سارے گھر والوں سے بولو فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ بقرہ پڑھیں. نہیں مفتی صاحب، میرے بھائی ہے نا 2-3 بار دن میں تلاوت کرتے ہیں قرآن کی. نماز کی پابندیاں سبھی میں نے پڑھتے بولا ہیں فجر نماز. کے بعد، میں نے بولا فجر کی نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد سورہ بقرہ پڑھیں ڈیلی. ہاں جی، ڈیلی پڑھتے ہیں سورہ البقرہ، میرے بھائی جان پڑھتے ہیں گھر میں. پھر کیا دقت؟ پھر بھی پریشانی پہلے تو بھائی کے اندر تھی، بھائی تو قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو ٹھیک ہے، اب بھتیجوں کے اندر ہو رہی ہے. بھتیجے پڑھنا شروع کر دیں، جو پڑھے، جس کے اندر پرابلم ہے وہ پڑھے. نہیں، ان کے بھتیجوں کو پڑھنے تو سے کام بھائی نہیں پڑھ چلے رہا گا. ہے نا. جی ہاں، بھائی پڑھتا ہے نا قرآن، بھتیجوں کے اندر دقت ہو جاتی ہے. بھائی پڑھتا ہے تو ان کو گالی کٹنے لگتا ہے. تو دم کر دیں ان کو، پڑھ کے ان کے اوپر دم کر دیا کر. یہ تو مفتی صاحب وہاں سے سامان جو اجمیر شریف جاتے ہیں ہمیں، ہاں. تو وہاں سے سامان بھی نکلوا دیا. بھائی جو حاضری چلتی تھی میرے بھائی کے اندر، جب وہاں سامان بتایا دیوار کے اندر چوکی تھی وہاں نکال دی. اچھا. پھر
कलाम भी निकली थी और 2 बच्चे से बना रखे थे जानवर के, वे भी वहां से निकले थे दीवार के अंदर। फिर भी वे दिक्कत अभी तक सही नहीं हो रही। सूरह बकरा पढ़े सब पाबंदी से, बता तो रहा हूँ मैं, सब पढ़े पाबंदी से जितने भी लोग हैं। चलो मुफ्ती साहब पढ़िए तो सही, 40 दिन पढ़ी किसी ने नहीं पढ़ी होगी, पढ़ी होती तो ये होता ही नहीं। भाई तो बहुत वो कर रखा है मुफ्ती साहब, भाई ने तो बात ही चल रही है, जो बीमार है वो पढ़े ना, भाई पढ़ रहे हैं, भाई सही है। अब जो सही नहीं है उनकी बात, वो तो कहना ही नहीं मानता मुफ्ती साहब, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ रहा। उसके वो पास भाई पढ़े, उसके ऊपर दम करें पढ़ने के बाद। सूरह बकरा पढ़कर दम करें, डेली करें, नागा ना करें, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। ठीक है, चले इंशाल्लाह बाकी जुमे में मैं आप लोगों को और बातें बताऊंगा। ठीक है, जो रमजान के बारे में ही बातें चलेंगी हमारी पूरी, ये सारी चीजें आप नोट कर लें क्योंकि ये सब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के टाइम। अस्सलाम वालेकुम।